من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سورہ مریم کی آیت نمبر 41 تک سینتالیس آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو رہی ہے. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 تا 47 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جس وقت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ میرے رب نے قرآن مجید میں فرمایا اور نبوت آپ کو عطا فرمائی. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ، اور یاد کیجیے، فِي الْكِتَابِ، تذکرہ کیجیے، پڑھیے، فِي الْكِتَابِ، کتاب میں، ابراہیم علیہ السلام کو. اور ذکر ہے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا،
بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام تھے سچے نبی. اذ قال لأبیہ، جس وقت ابراہیم نے کہا اپنے والد کو، یا آباتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد، لما تعبد، کیوں تم عبادت کرتے ہو، ماں اس چیز کی، لا یسمع، جو نہیں سنتے، ولا یبصر، اور جو نہیں دیکھتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی. یا اباتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی، بے شک تحقیق میرے پاس آیا ہے، من العلم، علم میں سے، وہ کچھ، ما لم یأتیک، جو تیرے پاس نہیں آیا. فاتبعنی، بس آپ میری پیروی کیجیے، میری اتباع کیجیے. اہدیک، میں آپ کو آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، صراطا سویا، سیدھے راستے. یا اباتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، کیوں آپ عبادت کرتے ہو شیطان کی. ان الشیطان، بے شک شیطان، کان للرحمن عصیا، ہے رحمان کا نافرمان. یا آبادی، اے میرے ابا جان، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک، یہ کہ آپ کو پہنچے، عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے عذاب، فتکون للشیطان ولیا، بس ہو جائے آپ شیطان کے لیے حمایتی، شیطان کے لیے مددگار، شیطان کے لیے دوست. قال اراغب، فرمایا، کہنے لگا آزر یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا، اراغب، کیا میں رغبت کروں آپ کی، ان آلہتی، کیا میں رغبت کروں آپ کی طرف اپنے الہوں سے. کہا ابراہیم علیہ السلام کے والد، کیا میں رغبت کروں، کیا میں اعراض کروں کیا میں رغبت کروں آپ کی طرف اپنے الہوں سے. یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، البتہ اگر تو باز نہ آیا اس بات سے، لأرجمنک، البتہ میں سنسار کروں گا تجھے، واہجرنی ملیہ، اور چھوڑ دے تو مجھے. قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سلام ہو آپ پر. سأستغفر لک ربی، ان قریب میں استغفار کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے. انہو کان بی حفیظا، اور بے شک وہ مجھ سے علیحدگی اختیار، الگ رہنے والے تھے.
اس سے پہلے آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ سنا، اللہ کے 3 نبیوں کے حالات زندگی آپ لوگوں کے پاس آ چکے۔ اب تک تفسیر میں اس سورہ مبارکہ پہلا تذکرہ ہوا حضرت زکریا علیہ السلام، دوسرا تذکرہ ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، تیسرا تذکرہ ہوا حضرت جو ہے ہارون علیہ السلام کا، اب یہ چوتھا تذکرہ ہے۔ اور پھر اللہ کی ایک نیک بندی ولیہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ ان آیات کریمہ میں میرے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ عراق تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب طوفان نوح میں غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی، اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 1709 سال گزرنے کے بعد، 7 یا 9 سال 7 یا 9 سال گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق شہر میں پیدا ہوئے، اور اس وقت اس شہر کا نام طوبہ، عراق کے علاقے کا نام جہاں آپ تشریف فرما ہیں طوبہ بروزن طوبہ، اور آج کل کے جغرافیہ میں اس علاقے کا نام ہے۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس علاقے کا نام ہے۔ علاقہ یہ علاقہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت اس علاقے میں ہوئی، اور آپ کے مخالف یعنی اللہ کا دشمن نمرود بن کنعان تھا، نمرود ابن کنعان تھا، جو کہ انتہائی ظالم جابر مشرک بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، قرآن مجید میں میرے رب نے فرمایا کہ جس وقت ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا، تو آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، اور آزر جو ہے اس وقت بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اور بتوں کی ساری ذمہ داریاں آزر کے پاس تھی۔ بتوں کو بنانا، بتوں کو فروخت کرنا، بتوں کی فیکٹریاں لگانا، بتوں کی دکانیں چلانا، اور ان سب کے سرپرست یہ آزر تھے۔ تو آزر کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو اول مخاطب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ کے والد آزر کہ یہ چونکہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لوگ ان کی مانتے ہیں، اور سارے شرک کے پیچھے یہ بنیاد ہے، کرتے دھرتا یہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اس وقت 2 مذہب تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اختیار کی ہوئی تھی۔ ایک مذہب بتوں کی پوجا پاٹ کرنا، جس کا ذکر میرے رب نے کچھ یوں فرمایا،
کیا تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں کو اپنا معبود بنا لیا؟ اور دوسرا ان کا مذہب کواکب پرستی، یعنی ستاروں کی پوجا پاٹ کرنا، ستارے سیاروں کی کو خدا بنا، دیوتا سے۔ تو اس وقت کے لوگ دو مذہب اختیار کیے ہوئے تھے، کچھ وہ تھے جو بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، ان کو اپنا خدا سمجھا ہوا، اور کچھ وہ تھے جو ستاروں اور سیاروں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یوں دو قسمیں ہو گئی، ایک تو اصنام پرستی اور دوسری کواکب پرستی۔ اصنام بت کو کہتے ہیں، کواکب ستاروں کو کہتے ہیں۔ تو اس قوم، یہ قوم بنیادی طور پر جو ہے اصنام پرستی میں مبتلا تھی اور کواکب پرستی میں مبتلا تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید اور اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا۔ تو اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کچھ یوں فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور پڑھیے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو، یعنی ذکر کی ہے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم کون تھے؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک ابراہیم سچے نبی تھے۔ اچھا، ایک لفظ ہے رسول اور ایک لفظ ہے نبی۔ نبی کا معنی ہے اللہ رب العزت کے احکامات کی خبر دینے والا، اور رسول کا معنی ہے اللہ رب العزت کی باتیں، خبریں مخلوق تک پہنچانے والا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے سچے نبی اور رسول، اللہ کے احکامات کی خبر بھی دینے والے اور اللہ کے پیغامات مخلوق کو پہنچانے بھی والے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دونوں ذمہ داریاں بخوبی آپ نے نبھائی۔ تو فرمایا میرے رب نے گواہی دی کہ ابراہیم صدیقا نبی، سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جب کہا ابراہیم نے اپنے والد، کون والد؟ یعنی آزر، یا آبا، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں اس کی جو سنتی نہیں، وہ چیز جو سنتی نہیں، ولا یبصر، اور جو دیکھتی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا، ابا جان آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ کسی کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اب وہ پوجا کس کی کر رہے؟ تو کی، جنہیں اپنے ہاتھوں سے تراش رہے، ہاتھوں سے بنا رہے، اور انہی کے سامنے پھر جھک جاتے، سجدوں میں گر جاتے، انہی کو اپنا خدا بنا لیتے، پھر یا پھر سورج ستارے کہ وہ ان کی قوم نے دیوتا سمجھا ہوا، ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ اب اللہ نے ان کو اختیارات ہی کسی طرح کے نہیں دیے، بلکہ اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ اختیارات انسانوں کو دیے۔ اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ اختیارات انسانوں کو دیے، اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کے اتنے اختیارات نہیں۔ اب سورج کتنا بڑا ہے، ستارے کتنے بڑے ہیں، لیکن یہ اپنی لائن
اپنے محور کے گرد گردش کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا سورج اکڑ کر کھڑا ہو گیا میں اس مدار سے آگے نہیں جاؤں، کبھی سورج اکڑ گیا ہوگا نہیں میں نے واپس پلٹ کر جانا، میں نے آگے نہیں بڑھنا، میں نے پیچھے جانا۔ کبھی سورج جو ہے اپنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا کہ میں نے آگے روشنی نہیں دی، میں نے حرارت پیدا نہیں کرنی، ایسا آج تک تاریخ میں نہیں، نہ ستاروں کی طرف سے نہ سورج کی طرف، کیونکہ میرے رب نے ان کو یہ اختیارات ہی دی۔ جس کام پر میرے رب نے لگا دیا اسی کام میں یہ لگے ہوئے، اور یہ ذرا بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو سورج کے اندر بھی حرارت، سیاروں کے اندر بھی حرارت، اور اپنی مرضی سے یہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، اپنے مدار سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اپنی لائن سے ادھر ادھر نہیں ڈگمگا سکتے۔ جہاں پر جو لائن میں رب نے مقرر فرمائی اور جو کام ان کے ذمہ لگایا اسی کام میں سال سے یہ لگے ہوئے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اب دوسری طرف انسان کو دیکھیں، چاہے تو سو جائے، چاہے تو جاگ جائے، چاہے تو دوڑے، چاہے تو دیکھے، چاہے تو سنے، چاہے تو نہ سنے، چاہے تو بولے، چاہے تو نہ بولے، چاہے تو بیٹھے، چاہے تو کھڑا ہو، چاہے تو کھائے، چاہے تو نہ کھائے، چاہے تو آگے کی طرف جائے، چاہے تو پیچھے کی طرف جائے، چاہے تو دائیں طرف جائے، چاہے تو بائیں طرف جائے، یہ سارے اختیارات کس کے پاس؟ انسانوں کے پاس۔ سورج کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ ستاروں کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ چاند کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ کسی بھی جو ہے اللہ کے پیدا کردہ چیزوں کے پاس وہ اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے کے اختیارات وہ رب نے انسانوں کو دیے، انسانوں کو دیے، اتنے اختیارات کسی کو نہیں دیے۔ اب یہ انسان جس کے پاس اتنے اختیارات ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتا ہے، پتلی کو خدا بنا سمجھ لیتا ہے۔ یہ انسان جس کے پاس اتنے اختیارات ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی انسان سے بھی زیادہ کمزور مخلوق یعنی سورج ستارے جو اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہی کریں گے جو اللہ نے نہیں کہا، تو اسی کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے۔ جبکہ اللہ نے جس انسان کو سب سے زیادہ اختیارات دیے یہ خود اپنے آپ کو کیوں نہیں پہچانتا، اور جس رب نے دیے ہیں اس کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ جس رب نے اسے یہ اختیارات دیے ہیں اس کی پوجا پاٹ کیوں نہیں کرتا؟ اس کے سامنے کیوں نہیں سجدوں میں گرتا؟ اس کو مشکل کشا حاجت روا مستغیث کیوں نہیں سمجھتا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قوم بنیادی طور پر اصنام پرستی اور کواکب پرستی تھی۔ تو آپ نے اپنے والد کی دعوت سے ابتدا فرمایا کہ یہ مخلوق جس کی تم پوجا کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو اور دیوتا سمجھتے ہو، ان بتوں کو، ان ستاروں کو، یہ تو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، طاقت نہیں ہے سننے کی، طاقت نہیں ہے دیکھنے کی، اور یہ کسی کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے۔ مالا یغنی عنک شیئا، کچھ بھی نہیں نفع پہنچے، ذرا بھر کا بھی نفع یہ چیزیں نہیں پہنچا سکتے۔ نفع دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ نقصان دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ تو فرمایا کہ آپ ایسی مخلوق کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی اور نفع نہیں کچھ بھی پہنچا سکتی؟ پھر فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان بے شک تحقیق میرے پاس آیا ہے علم میں سے وہ کچھ ما لم یأتک جو تیرے پاس نہیں آیا، فاتبعنی بس آپ میری پیروی کیجیے، اہدک میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں صراطا سویا، سیدھے راستے۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ ان کی بھلائی، ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمائے، ان کے آخرت کی فکر فرمائے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، غضب سے بچانے کے لیے اپنے والد کو یہ دعوت دے رہے۔
تو ان آیات کریمہ میں میرے رب نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، باقی تفسیر انشاءاللہ کل۔ الحمدللہ رب العالمین۔